السلام علیکم ویورز، ایور گرو ناول میں خوش آمدید جی۔ تو ویورز، ہم نے جو پہلے سے سٹارٹ کیا ہوا ہے ناول، اس کا یہ پارٹ 2 ہے اور لاسٹ پارٹ ہے۔ اس پارٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جتنے بھی نیو ویورز ہیں میرے چینل پر، کائنڈلی وہ میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو کر دیں پریس، تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو چینل پر وہ آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیا کریں جی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ بابا جان کا فون ہے، اس نے ریسیور پاس بیٹھے مینا سے کھیلتے مصطفیٰ کی طرف بڑھا دیا۔ جی بابا جان، ابھی تو چھٹی ملنا مشکل ہے۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا کہ وہ سر کھجانے لگا تھا۔ سنیا نے مینا کو کھلونا پکڑاتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ آپ ناراض نہ ہو بابا جان۔ اچھا جی، کوشش کروں گا چھٹی مل جائے۔ پھر سلام دعا کر کر فون بند کر دیا۔ بابا جان نے جہاں آرا کو بلوایا تھا اور مصطفیٰ کو بھی تاکید کی تھی کہ وہ 4-5 روز میں کراچی پہنچے، اس کا یہ بہانہ سنیا کو ابھی لاہور جانا ہے قطعی طور پر رد کر دیا گیا تھا۔ موسم صبح سے ہی خاصا سہانا ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بادل بھی ادھر ادھر اڑے پھر رہے تھے۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو باقاعدہ مسلسل دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ گرمیوں کی بارش تو ویسے بھی مزیدار ہے، لیکن عرصہ ہوا وہ ایسی دلچسپیوں سے ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ لون کے ایک کونے میں خاصی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ انکل آ گئے، کسی بچے کی آواز سنائی دی۔ مصطفیٰ انکل، آنٹی کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے اور ان سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ بارش میں بھیگی ہوئی ساتھ والے میجر عثمان کی 4 سالہ بیٹی عروج نے اس کے پاس آ کر اطلاع دی۔ اف، یہ لڑکی، اس کا دماغ گھوم گیا۔ تیز قدموں سے لون تک کا فاصلہ طے کیا۔ وہ 2-3 بچوں کے حالے میں بیٹھی ہوئی تھی، پاس ہی چوکیدار خاصی بے بسی اور طرح بھری نظروں سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلے تو چوکیدار سمیت بچوں کو لون سے نکالا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی طرف دیکھا۔ نگاہوں میں خشونیت انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ آخر تمام مس پینکنگ صرف اس لڑکی کے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہیں؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آج کیا ہوا ہے؟ آخر تھک کر تشویشی انداز اختیار کیا۔ میں یہ پودا پھلانگنے لگی تھی کہ اس پر گری اور اس نے اس گلاب کے پودے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بھی بتا دے کہ یہ ضرورت پیش کیوں آئی تھی؟ پیچھے چپتے لہجے میں پوچھا۔ وہ بچے آج مینا کے ساتھ کھیلنے آئے تھے، میں نے سوچا ان کو ساتھ لے کر وہ بیل سیٹ کر لوں۔ مالی کو تو کئی دن سے کہہ رہی تھی، لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اسی لیے اب دیکھیں تو کیسے لگ رہی ہے۔ اس کے پنک پھول ساتھ والے پودے کے پیلے پھولوں کے ساتھ کتنا سوٹ کر رہے ہیں۔ جوش میں آ کر اسے بتاتے ہوئے داد طلب نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن دوسری طرف ہنوز وہی خطرناک تیور تھے، لہٰذا جلدی سے اس کے سوال کا جواب مکمل کیا۔ بس اسی کوشش میں میرا دوپٹہ میرے پاؤں میں الجھ گیا اور اس نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ اس نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ گلابی لون کا سوٹ بارش میں بھیگا بدن سے چپک گیا تھا، لمبے بالوں کی کچھ لٹیں رخسار سے چپکی ہوئی تھیں، انگلیوں کو آپس میں الجھائے ہوئے وہ خود میں سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شرم کی وجہ سے منہ حسب عادت سرخ ہو گیا تھا اور یہ متناسب سراپا کا ظاہر کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتا تھا۔ مصطفیٰ نے نظریں پھیر لیں۔ 6 ماہ کی رفاقت میں یہ پہلا واقعہ تھا جب اسے اپنے ضبط کو یوں آزمانا پڑا تھا۔ دل کی دیواروں میں دراریں پڑنے لگی تھیں۔ اسے تو یقین تھا کہ نائمہ کے بعد جو دروازے مضبوطی سے بند کر دیے تھے وہ دوبارہ کبھی نہیں کھل سکیں گے، لیکن وہ اس سے بے خبر تھا کہ فطرت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن سے منہ موڑنا یا نظریں چرانا ناممکن ہوتا ہے، اور اس سمے انسان خود بے بس محسوس کرتا ہے۔ شاید اسے بھی اپنی بے بسی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی تھی، پہلے غصہ، پھر گریز اور اب جھنجھلاہٹ۔ کئی کیفیت اس پر اکٹھی حملہ آور ہو گئی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کر سنیا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اسے دیکھتا ہوا کہیں گم تھا۔ سپا گری آنکھوں میں آج کچھ اور بھی عجیب سے رنگ تھے جنہیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے سنگ بارش میں بھیگتا ہوا کھویا کھویا سا مصطفیٰ گردیزی عجیب سا احساس دل میں جگانے لگا۔ سیکنڈ ہینڈ مرد ہے اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ اس کی پہلی چاہت کا رنگ کتنا گہرا ہے۔ دماغ نے سرزنش کی تھی اور وہ دل پر قابو پاتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کرہا کر رہ گئی۔ کانٹے اندر تک زخم کر گئے تھے۔ آئیں اس کی
سسکی پر وہ بھی اپنی سوچوں کی چنگل سے نکل آیا تھا۔ اسے اس کے ہاتھ آگے بڑھا اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، کچھ جھجک کر ثانیہ نے ہاتھ تھام لیا، لیکن ایسے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، اسی لیے مصطفیٰ نے اپنے بازو سے اس کی کمر کے گرد نرمی سے گھیرا ڈال لیا۔ اب وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی۔ یہ دوسرا موقع تھا جب وہ اس کے اتنے قریب تھی۔ مارے خفت اور شرم کے وہ خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ اس کو آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ کمرے میں لے آیا اور بینڈیج وغیرہ کی، پھر عبدالرزاق کو بلا کر گرم دودھ لانے کو کہا۔ ہم لوگ پرسوں کراچی جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسے اطلاع دے رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر ہونٹوں سے دودھ کا گلاس لگا لیا۔ ارے غضب خدا کا، تم لوگوں نے تو پکڑ کر میری بیٹی کا بھرکس ہی نکال ڈالا۔ اس نے مختلف ہاتھوں میں مستقل ہوتی مینا کے رونے پر سب کو مصنوعی خفگی سے گھورا۔ ہم بھی کیا کریں، آپ لوگ آئے بھی تو کتنے عرصے کے بعد ہیں، اتنا یاد کرتے تھے ہم سب، کتنا لہجہ شرارتی تھا۔ عفت جھیم گئی۔ کیا ہوا، میرے بیٹے کو کس نے مارا؟ اس نے روتی ہوئی مینا کو پیار سے چمکارا۔ بچی نے ایک دفعہ سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر خاموش ہو کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ دور بیٹھی جہاں آرا ماں بیٹی کے اس پیار پر نہال ہوگی۔ ان کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ بچے بھی اسی صورت میں کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب اسے پیار اور محبت کی گرمی محسوس ہو، اور یقیناً ثانیہ اس عرصے میں یہ توجہ حاصل کر چکی تھی۔ ثانیہ میری بات سننا، انہوں نے اسے آواز دی۔ آئیں تائی امی۔ وہ ان کے قریب آئی تو وہ اسے اپنے ہمراہ لیے بی بی جان کے پوشن کی طرف آگئی، جہاں پر گھر کی تمام خواتین موجود تھیں۔ پھر بی جان نے ان نے کچھ اس سے کہا، اس کے لیے حیرت اور خوشی کے باعث تھا۔ سعدیہ پھوپھو نے بھی ان کی بات کی تاکید کی تھی۔ کیا میری بہن کی قسمت اتنی اچھی ہو سکتی ہے؟ خوشی سے نم ہوتی پلکوں سمیت وہ سوچتی گئی، یہ منگنی وغیرہ ہو جائے تو ہم جائیں گے لاہور، بی جان نے کہا۔ تھوڑی دیر تک سب بیٹھی رہیں اور پھر جب سب جانے لگی تو بی جان نے اسے روک لیا۔ ثانیہ تم میری بات سن کر جانا۔ انہوں نے اسے تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مصطفیٰ کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ خاصا غیر متوقع سوال تھا، لیکن پھر بھی سنبھل کر بے تاثر لہجے میں اس نے نارمل ہے کہا۔ وہ کچھ دیر تک اس کے چہرے کو بغور دیکھتی رہی، جہاں پر کوئی بھی خوشی کا رنگ خیال نہیں تھا، شرم، حیا، لالی یا کسی کو تسخیر کر لینے کا نشہ موجود نہیں تھا۔ وہ خاصی صاف گو تھی اور جو کچھ اس کے دل میں ہوتا تھا وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا تھا۔ کیا ہمارا فیصلہ غلط تھا؟ وہ اس سوال کا کیا جواب دیتی، لہٰذا خاموش رہی۔ کیا تم ناخوش ہو بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر پوچھا۔ یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی۔ عجیب بے بسی اور خود ترسی کا شکار ہو گئی تھی وہ اس لمحے۔ بی جان نے دکھی دل سے اس کی طرف دیکھا۔ شاید دانستگی میں ہم سے بہت ظلم ہو گیا ہے اس بچی پر۔ بی جان کو ڈھیروں ندامت اور پچھتاوے نے آن گھیرا۔ بی جان میں جاؤں؟ شاید مینا رو رہی ہے۔ انہوں نے آہستگی سے سر ہلا دیا اور وہ بوجھل قدموں سے وہاں سے چلی آئی۔ بھابھی آپ کا فیورٹ کلر کون سا ہے؟ رباب نے نیلے ستاروں بھری ساڑی میں ملبوس اس کے نازک سراپے کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس کی نگاہ بے اختیار کچھ دور کھڑے سفید کرتا شلوار میں ملبوس عرفان سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ گردیزی کے سراپے میں الجھ گئی۔ کتنا سوٹ کرتا تھا اس پر یہ رنگ اور لباس، لیکن اس نے بہت کم اسے اس ڈریس میں دیکھا تھا۔ بھابھی، رباب نے شانہ ہلا کر شاید اپنے سوال کا جواب جاننا چاہا تھا۔ سفید رنگ بے خیالی میں منہ سے نکلا۔ اوہ اب سمجھی۔ رباب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو شوقی سے گویا ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اپنی کچھ دیر پہلے کی بے اختیاری پر جھیم گئی اور خجالت مٹانے کے لیے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ کچھ نہیں، وہ بھی مسکراتے ہوئے جیسے اس کی حالت سے حفظ اٹھانے لگی، اور ثانیہ نے وہاں سے ہٹنا ہی مناسب سمجھا۔ بھابھی آپ کو چھوٹی چچی زور و شور سے یاد کر رہی ہیں۔ راستے میں جمال نے روک کر پیغام پہنچایا تو وہ سر ہلاتے ہوئے مقصود گردیزی کے پوشن کی طرف مڑ گئی، جہاں سب تیاری کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ جی چچی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ان کے کمرے میں پہنچ کر پوچھا۔ ہاں ثانیہ، تم سے جو ڈبے رکھوائے تھے زیور کے، نکال لاؤ۔ غضب خدا، 7 بجے کا ٹائم تھا، یہاں
پر 9 بج رہے ہیں، مہمان عاجز ہو گئے ہیں، لیکن ان لڑکیوں کی تیاریاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ اسے کہہ کر وہ لڑکیوں کی تیاریوں سے نالا بڑبڑانے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ دراصل آج گردیزی ہاؤس میں بقول نبیل کی مینگنی کی تقریب تھی۔ بابا جان نے سب کے مشورے اور بچوں کی خواہش جان لینے کے بعد یہ اعلان کیا تھا، جس پر سب نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ وہ ڈبے لے کر کمرے سے نکل رہی تھی جب مصطفیٰ مینا کو اٹھائے راہداری میں آتا دکھائی دیا۔ پکڑو اسے اور کپڑے چینج کریں اس کے سرسری نظر اس پر ڈال کر مینا کو اسے تھما دیا اور واپس مڑ گئے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ڈبے قریبی آتی دعا آپی کو پکڑائے اور وہ مینا کو اٹھائے اندر آ گئی۔ اسے بیڈ پر لٹایا تو ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور 10 ماہ کی ہو گئی تھی اور اب گھٹنوں کے بل چلنے کی وجہ سے ہر گھنٹے بعد کپڑے خراب کر لیتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو مصطفیٰ اسے لے کر گیا تھا اور اب پھر وہ اسے حلیے میں سامنے تھی۔ جب اس کے کپڑے تبدیل کر کر وہ باہر نکلی تو ایک آواز پر چونک گئی۔ اچھا تو یہ ہے مصطفیٰ کی سیکنڈ وائف۔ اس کے بالکل قریب ہی ریڈ کلر کی ساڑی میں ہم رنگ میک اپ کے ساتھ ایک 25-26 سالہ نہایت ہی خوبصورت اور ماڈرن خاتون کھڑی تھی۔ اس کی تنقیدی نظروں سے ثانیہ کو الجھن ہونے لگی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ساتھ کھڑے بیزار سی سمیرا بھابھی کی طرف دیکھا۔ شکل کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ یہ رائمہ ہے، نائمہ کی چھوٹی بہن، بھابھی نے تعارف کروایا۔ اوہ، یہ مینا ہے، بالکل نائمہ کی کاپی۔ وہ مشکل رکت بھری آواز نکال کر مینا کو اس کی گود سے گھسیٹا۔ وہ حیران اور پریشان سی اسے دیکھنے لگی جو اسے نظر انداز کیے مسلسل بول رہی تھی۔ ارے جانو، خالہ جانی ہوں تمہاری۔ بچی نے فل آواز میں رونا شروع کر دیا تھا اور وہ نزاکت سے پچکارتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے مینا سے کوئی انسیت یا پیار نامی جذبہ محسوس نہیں ہوا تھا، ورنہ بچے تو محبت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ وسیع رفیہ کے بچے تو اپنی ماؤں کی نسبت خالاؤں سے زیادہ قریب تھے اور یہاں یہ حال تھا کہ خالہ کی گود میں پہنچتے ہی وہ رونے لگی تھی۔ بھائی مصطفیٰ، تمہاری بیٹی تو ہماری گود میں آتے ہی رونے لگ گئی، نائمہ کی طرح ضد لگاتی ہے۔ ماما کہتی ہے کہ نائمہ بھی بچپن میں بہت ضدی ہوا کرتی تھی۔ جانے کب سمیرا بھابھی چلی گئی تھی اور مصطفیٰ خاموشی سے ان کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے قطعت بھری نظروں سے مسلسل منہ بگاڑ کر بولتی لڑکی کی طرف دیکھا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ آخر برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ رات دن شوہر صاحب مرحوم بیوی کی یاد میں گم رہتے ہیں اور اوپر سے یہ محترمہ۔ بھائی ٹھیک ہے، اتنی ہی محبت تھی تو بہن اور بھانجی سے تو نہ کرنے دیتی دوسری شادی بہنوئی کو۔ اب وہ کہہ رہی تھی، تمہیں تو پتہ ہے نائمہ کو بچوں سے کتنی محبت تھی، راہ چلتے بچوں پر بھی عاشق ہو جاتی تھی۔ ویسے ہم سب بہنوں کو بچوں سے بہت محبت ہے۔ نزاکت سے مسلسل ہاتھ پاؤں ملاتی مینا کو ہاتھ ہٹایا۔ ثانیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی قدم روک کر گفتگو سننی پڑی، لیکن افسوس جب اس کی اپنی بیٹی ہوئی تو وہ خود دنیا سے چلی گئی۔ اف بیٹا چپ کرو جاؤ نا۔ اسے روتی ہوئی مینا کی مداخلت کچھ اچھی نہیں لگی تھی۔ ثانیہ کو ایک پل کے لیے ہنسی آ گئی۔ شاید مینا لاشعوری طور پر باپ کا دھیان دوسری طرف بٹانا چاہتی تھی۔ مصطفیٰ نے مینا کو پکڑ لیا تھا۔ ثانیہ خاموش تماشائی کی مانند کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ مصطفیٰ بھی مسلسل چپ ہے اور وہ محترمہ ہی بولی جا رہی تھی۔ ثانیہ، باعث رسم شروع ہونے والی ہے اور تم یہاں ہو۔ امی نے اپنی لاڈلی اکلوتی بہو کی تلاش میں چاروں طرف ہر کاریں دوڑائی دی ہیں۔ راہداری کے آخر کونے پر سے جیا نے اپنے 2 سالہ بیٹے کو سنبھالتے ہوئے پیغام نشر کیا اور پلٹ گئی۔ ثانیہ آگے جانا چاہتی تھی لیکن مصطفیٰ کی آواز پر رکنا پڑا۔ اسے بھی لے کر جائیں۔ مینا نے اسے دیکھ کر اپنے بازو اس کی طرف بڑھا دیے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی خالہ فی الحال اسے بہتر طور پر سنبھال سکتی ہے، آخر انہیں بچے بے حد پسند جو ہیں۔ اس کے جملے پر یقیناً رائمہ تلملا اٹھی تھی اور جاتے جاتے اس نے سنا وہ کہہ رہی تھی، مصطفیٰ تمہاری بیوی تو بہت نخریلی ہے، میرے سامنے ہی وہ مینا کو گود میں لینے سے انکاری ہے، بعد میں کیا کرتی ہوگی؟ مجھے تو مینا کے مستقبل کی فکر ستانے لگی ہے۔ مصطفیٰ نے جواب دینے کی بجائے نگاہیں راہداری سے نکلتی ثانیہ کی پشت پر جما دی۔ رات کو وہ لیپ ٹاپ سامنے کھولے نہایت ہی ہمناک سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ ایک آدھ سرسری نظر پنک نائٹ ڈریس میں ملبوس ادھر ادھر
پیکنگ کے لیے پھرتی سنیا پر ڈال لیتا اور یہ اس کی مجبوری تھی کیونکہ چوڑیوں کی مدھم سی چھن چھن اس کے توجہ فوراً بٹا لیتی تھی۔ آپ یہ چوڑیاں اتار نہیں سکتی؟ بالآخر وہ بول اٹھا اور سوٹ کیس بند کرتی سنیا نے چونک کر دیکھا۔ جی نہیں، بڑا پرسکون جواب وصول ہوا۔ آدھی رات کو مجھے موسیقی سننے کا کوئی شعور نہیں ہے اور یہاں یہ ہے کہ ہر وقت یہ جھنجھکار سنتا رہوں۔ شاید کوئی غلط کی پریس ہو گئی تھی۔ وہ بلا وجہ الجھنے لگا۔ پہلی بات تو یہ ہے مصطفیٰ گردیزی، میں کسی کی خاطر اپنی پسند ناپسند نہیں بدلا کرتی، اور دوسری یہ کہ اگر آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو بخوشی دوسرے کمرے میں جا سکتے ہیں۔ آرام سے اپنی بات کہہ کر وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ مصطفیٰ نے جھلس کر اس کی طرف دیکھا اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سنیا تم دروازہ ربیہ نے کھولا تھا اور اس لیے کافی دیر تک حیرانی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا یقین نہیں آ رہا بجو؟ وہ کشیدہ مسکرائی تو انہوں نے بھی شرارتی انداز میں نفی میں سر ہلا کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر مینا کے بالوں کو ہولے سے چھو کر اسے اندر آنے کا راستہ دینے لگی۔ اکیلی آئی ہو؟ نظریں اس کے پیچھے دورائیں۔ فی الحال تو اکیلی ہی آئی ہوں، گول مول سا جواب دے کر وہ اندر چلی آئی۔ سنیا آپا آ گئی ہیں، ہوم ورک کرتی سبینہ نے نعرہ لگایا اور اٹھ کر اس کی طرف دوڑی۔ آہستہ آہستہ سب اکٹھی ہو گئے۔ ارے آپا کو میٹھے تو دو، جب سے آئی ہیں کھڑی ہیں بیٹھنے تو جب سے آئی ہیں کھڑی ہیں۔ اس کا سوٹ کیس دھکیل کر اندر آتی نیلم بولی۔ اماں کہاں ہیں؟ سوئی ہوئی مینا کو دوسرے کندھے پر منتقل کرتے ہوئے صبیہ سے پوچھا۔ ارے سنیا، تمہاری بیٹی کس قدر پیاری ہے، مینا نام ہے نا اس کا؟ صبیہ نے جواب دینے کے بجائے مینا کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن وہاں پر ستائش تاثرات کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا، تو وہ بھی کھل کر اطمینان سے مسکرا دی۔ شکر تھا کہ کسی نے بھی اجنبیت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا مینا کے لیے۔ آخر بیٹی کس کی ہے؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ جی، اور یہ بھی سوچے کہ بھانجی کس کی ہے۔ وفیقہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا اور سوئی ہوئی مینا کو گود میں لے لیا۔ آپا میں آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ گڑیا نے لاڈ سے اس کے بازو پر سر ٹکا دیا۔ کتنا حسب عادت فقرہ دہرایا۔ اتنا بچی تو تھی، اس کے لیے فوراً ہاتھ ہلا دیا اور اس نے بے اختیار پیار سے ماتھا چوم لیا۔ اس کا کون آیا ہے؟ اماں نماز پڑھ کر باہر آئی تو شور سن کر پوچھا۔ اماں؟ وہ دوڑتے قدموں سے اماں کی باہوں میں سما گئی۔ بیٹا بھول گئی تھی ہمیں؟ ہمارے فیصلے کی اتنی بڑی سزا دی ہمیں کہ اپنی صورت سے بھی ترسا دیا۔ اماں کی شکوے پر آنکھیں بھیگ گئیں۔ اماں میں خفا تو نہیں تھی، بس مصروف تھی۔ اور آپ لوگ منگنی کے فنکشن میں کیوں نہیں آئے؟ بس۔ اماں لمحے بھر کے لیے چپ ہو گئی، پھر صبیہ سے مخاطب ہوئی۔ چلو بہن کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ تم سناؤ کراچی میں سب ٹھیک تھا نا؟ اب وہ پھر سنیا سے مخاطب تھی۔ جی اماں، سب سلام کہہ رہے تھے، تائیں امی آئیں گی ایک دو روز میں یہاں، آپا کچن میں آ جاؤ۔ اسی وقت افریقہ نے پکارا تو وہ اماں کے سوالیہ انداز کو نظر انداز کر کے کچن کی طرف چلی گئی۔ فی الحال وہ صبیہ کی مرضی معلوم کرنا چاہتی تھی۔ پھر رات کو ابا آئے تو اس نے صبیہ اور قاسم کے رشتے کی بات چھیڑ دی، اور اماں ابا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جس گھر نے ان کی ایک بیٹی کو اتنا پیار دیا تھا، دوسرے کو بھی یقیناً ایسی ہی چاہت دیتے۔ پھر تیسرے دن تائیں امی، بی بی جان اور پھپھو آ کر قاسم اور صبیہ کی بات پکی کر گئے۔ شادی ربیہ اور صبیہ کی اکٹھی کرنے کا طے پایا گیا تھا۔ تم خوش ہو سبو؟ اس رات حسب عادت وہ لوگ صحن میں بیٹھی تھی جب سنیا نے پوچھا، اور صبیہ صاحبہ پرانی ہیروئن کی طرح شرما گئی۔ اسی سمے ربیہ اور صفیہ بے اختیار ہنس دی اس ادا پر۔ اماں، مصطفیٰ بھائی آئے ہیں، نیلم نے دروازے پر کھڑے کھڑے اماں کو اطلاع دی، اور اماں وارے صدقے ہوتے ہوئے فوراً کمرے سے باہر نکلی۔ پہلی دفعہ داماد گھر آیا تھا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں بٹھائے۔ خود بھی بکھلائی پھر رہی تھی اور لڑکیوں کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ اماں میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، آپ تکلیف نہ کریں۔ کرسی لاتی اماں کو منع کر کر مصطفیٰ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اور سنائیں مصطفیٰ بھائی، آپ کیسے ادھر آ نکلے؟ وہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہے تھے جب افریقہ نے خوشی سے پوچھا۔ سمجھا کرو سنیا آپا یہاں ہیں، ورنہ لاہور مصطفیٰ بھائی کی آمد ناممکنات میں ہے۔ صبیہ نے فوراً ٹکڑا لگایا۔ میرا خیال ہے صبیہ کافی سمجھدار ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ یعنی وہ سب احتجاجاً چیخا۔
وہ سب احتجاجاً چیخیں جی ان کی کھلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شوقی سے بولے آئے ہیں لڑکیوں بھائی کو چائے پانی تک کا پوچھا نہیں اور لگ گئی باتوں میں۔ کچن سے برآمد ہوئی اماں نے ان سب کو مزید کارروائی سے روک دیا تھا۔ نہیں اماں میں جلدی میں ہوں آج ہی واپس جانا ہے۔ سنیا کہاں ہے؟ سادہ سے لہجے میں دریافت کیا۔ آپا تو اندر سو رہی ہیں کیوں کہ جمعے کو دوپہر میں سونا ان کی روٹین ہے۔ اور آپ بتائیں کہ آپ کیوں اتنی جلدی میں ہیں؟ نیلم نے سوال داغا۔ میں دراصل یہاں آفیشل کام سے آیا تھا۔ کل اور آج شام میں واپسی ہے۔ مجھے کورس کے لیے 4 ماہ کے لیے اسلام آباد جانا ہے۔ کل اور وہیں سے بینکاک۔ عادت کے برخلاف خاصا مستقل جواب دیا۔ ارے اتنا جلدی کا پروگرام ہے آپ کا؟ کیا اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے آپ؟ نہیں، مختصر جواب دیا اور چائے لاتی ربیہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مصطفیٰ بھائی آپا تو اٹھیں گی نہیں ہم سے۔ ویسے بھی ہم نے سوچا کہ آپ خود ہی اٹھائیں تاکہ سرپرائز رہے ان کے لیے۔ نیلم نے انہیں اطلاع فراہم کی تو وہ سر ہلا کر ربیہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامنے لگے۔ پھر چائے پیتے ہوئے اماں سے گفتگو کرتے رہے۔ دھیمے دھیمے لہجے میں ادب سے بولتا اپنا آفیسر داماد انہیں بے حد پسند آیا تھا۔ پھر اماں کی اجازت سے وہ اندر آ گئے جہاں پر مینا اور وہ دونوں سو رہی تھیں۔ انہوں نے دھیرے سے جھک کر مینا کے بالوں میں انگلیاں چلائی اور محبت فاش نظروں سے اسے دیکھا۔ کالے بالوں اور سنہری رنگت والی سنیا مصطفیٰ کا کوئی نقش بھی نائمہ پر نہیں تھا۔ نائمہ کے بال گولڈن براؤن تھے اور اس کی آنکھیں بھی براؤن تھیں جبکہ مینا کی آنکھیں کالی اور بڑی بڑی تھیں۔ کیا شے ہے اولاد بھی دنیا کی ہر چیز سے پیاری لگتی ہے ہمیں، اس نے دھیرے سے سوچا۔ یوں ہی نگاہ بھٹکتی ہوئی پاس سوئی سنیا پر پڑ گئی۔ تیکھے سے نقوش کی حامل وہ گھنے بالوں کو تکیے پر پھیلائے بے خبر سو رہی تھی۔ مینا اس کے ساتھ تقریباً لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا ایک بازو مینا کے سر کے پیچھے اور دوسرا اس کی کمر کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ شکریہ سنیا، وہ بے اختیار ہولے سے بڑبڑایا اور اسے جگائے بغیر کمرے سے نکل آیا۔ اچھا کب؟ بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے اس نے ہاتھ روک کر مصطفیٰ کی آمد کی اطلاع دیتی ربیہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں شاید جگایا نہیں، حالانکہ اندر گئے بھی تھے، کہہ رہے تھے جلدی میں ہیں، کل کی فلائٹ ہے نا ان کی۔ کہاں کے لیے؟ بے ساختہ قسم کا سوال تھا۔ اسلام آباد کورس کے لیے جانا تھا انہیں اور پھر بینکاک۔ تمہیں نہیں بتایا تھا؟ ربیہ نے اس کی طرف کھوجتی نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں، کیوں؟ معلوم نہیں، ہمیشہ کی طرح صاف گوئی سے جواب دے کر مینا کی فیڈر بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ ربیہ حیرت سے اس کے رویے پر غور کرنے لگی۔ چھوٹی بی بی آپ کا خط؟ وہ آج ہی لاہور سے واپسی آئی تھی۔ چائے کا کپ تھامتے اس نے ذوالفقار سے خط لیا۔ کس کا ہو سکتا ہے؟ الٹ پلٹ کر نام دیکھنا چاہا لیکن نہ در۔ کپ ٹیبل پر رکھ کر اس نے لفافہ چاک کیا اور او مصطفیٰ گردیسی، تو فراری کے لیے تم نے یہ راستہ اختیار کیا آخر کار۔ دبی دبی سانس سینے سے نکال کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ واہ مصطفیٰ صاحب، میرے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتے ہیں؟ اتنے ہی بہادر تھے تو یہاں پر رہ کر سب کا سامنا کرتے۔ اور تم سنیا رشید، بہت گمان تھا نا تم کو خود پر۔ دیکھا آج سیکنڈ ہینڈ مرد کی کیٹیگری کا ایک شخص تمہیں ٹھکرا کر تمہاری سوچ اور خود تمہیں ارزاں کر گیا۔ وہ سوچوں میں الجھی جا رہی تھی۔ شاید میرے اپنے غرور میں کہی گئی باتیں میرے سامنے آ گئی ہیں۔ اس نے بے چینی سے ماتھا رگڑا۔ لیکن میں کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہوں؟ پہلے وہ کون سا میرا تھا جو اب بچھڑ گیا تو میں پریشان ہوں؟ سامنے آ گئی ہیں۔ اس نے بے چینی سے ماتھا رگڑا۔ لیکن میں کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہوں؟ پہلے وہ کون سا میرا تھا جو اب بچھڑ گیا تو میں پریشان ہو رہی ہوں؟ خود کو سرزش کرتے ہوئے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ رات بابا جان کے روبرو ان سے مخاطب تھی۔ بابا جان، میں مزید پڑھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے خاصا الجھے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور اس نے ہاتھ میں دبا خط آگے کر دیا جسے پڑھ کر ان کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو گیا۔ اس ناہنجار کی یہ جرأت کہ بیوی کو چھوڑنے کا سندیسہ بھیج رہا ہے اور اوپر سے موصوف لکھتے ہیں کہ جب سنیا چاہے وہ یہ کارنامہ سر انجام دے دے گی۔ ان کے مخاطب انداز دخل ہوتی بی بی جان تھیں جو بیچاری اس بمباری سے یکدم گھبرا گئی تھی۔ یہ لو پڑھ لو اپنے لاڈلے پوتے کا کارنامہ جو وہ انجام دینا چاہتے ہیں۔ بابا جان کا بڑھایا ہوا خط بی جان نے
थामा तो वो इसकी तरफ मुड़े। बेटा, तुम लोगों का आपस में झगड़ा तो था कोई? बाबा जान ने मोहब्बत से इसके झुके सर पर हाथ रख कर पूछा। दोस्ती कब थी जो लड़ाई की नौबत आती? दिल में जवाब दिए वो नफी में सर हिला दिया। मैं इससे पूछूंगा। नहीं बाबा जान, प्लीज मुझे इतना अपनी नजरों में ना गिराएंगे। मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा कर भी इज्जत नफ्स की हिफाजत ना कर सकूं। इल्तिजाइया लहजा इन्हें नदामत की अथाह गहराइयों में धकेल गया और इन्होंने दूसरी सुबह ही इसे एबटाबाद रवानगी का हुक्म दे दिया, जहाँ पर बाबा जान का ज़ाती बंगला था। सब हालांकि सनिया भी इस हुक्म पर हैरान थी, लेकिन बाबा जान से कुछ कहने का हौसला किसी में भी नहीं था। सनिया को वहाँ पर छोटे चचा मकसूद गर्देजी और मसूद गर्देजी की बेटियां कायनात और फातिमा के साथ रहना था, जो कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम थी, और मसूद गर्देजी ज़्यादातर इनके पास होते थे। सनिया ने अपना सामान समेटते और मीना को गोद में संभालते हुए सिर्फ एक नज़र कमरे पर डाली थी और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। ना मालूम अब यहाँ आना भी था या नहीं। ज़ब्त के बावजूद फिसल पड़ने वाले वाहिद आंसू उंगली के पोरों में समेटे और दहलीज पार कर गई। अब्बा, आखिर मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? क्यों इतनी बेचैनी है मुझ में? अब्बा के घुटनों पर हाथ रख कर इसने मजबूत बाना मुज़त्तबाना इनकी तरफ देखा। बेटा, हकीकत को फेस करना सीखो, खुशियों पर एतबार करो और जहाँ से मिले इन पर अपनी गिरफ्त को कभी ढीला न करना। अपने अतराफ में नजरें दौड़ाओगी तो एक से एक बंदा दुखी मिलेगा, लेकिन अपने दुखों को छुपा कर दूसरों की खुशियों में शरीक होते हैं, क्योंकि हंसने वालों के साथ सब ही और रोने वाले हमेशा तन्हा होते हैं। और फिर तुम तो खुश नसीब हो जो तुम्हें जीने का सहारा मिला है। इन्हें भी तो देखो जो बेसहारा है लेकिन दूसरों का सहारा बने हैं। इन्होंने अंदर आती 2.5 साला गोल मटोल सी मीना को प्यार से देखा। मम्मी, लाला शॉपिंग जाना, टूटे फूटे लहजे में अपनी बात पहुंचाई। सनिया, तुम तैयार हो ये या देर है अभी? बाहर से सबिया ने भी ऊंची आवाज में पूछा। आ रही हूँ, धीमे लहजे में कहकर वो मीना का हाथ पकड़े बाहर निकल आए। रशीद मिर्जा, मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा था? चहचहाती हुई जिंदगी से भरपूर कैसे मुरझा कर रह गई है। काश इस वक्त मैं इसकी बात मान लेती और इस रिश्ते से इनकार कर देती। अम्मा बेहद आज़ुदा थी। जितना पछताओगी इतना ही परेशान होगी। जो कुछ भी खुदा करता है बेहतर करता है। सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। आजमाइश का वक्त है, ये हौसले से इसका सामना करो। आखिर कब तक बेटी को यूं उम्मीद के सहारे रहने दो? ज़ब्त करते करते भी आंसू छलक आए थे। माँ थी ना, अगरचा सनिया ने इनसे कभी भी अपने मुतल्लिक बात नहीं की थी। जब भी आती खुद को मुतमईन ज़ाहिर करती, लेकिन वो तो इसके दुख से आगाही रखती थी ना। अब जबकि रबिया के साथ ही सबिया की शादी कर चुकी थी और पिछले साल अफीका का भी निकाह इसके चचाजाद रेहान से कर दिया था। रुखसती साल बाद होना था और नीलम की मंगनी भी इनके कज़न के बेटे बासित, जो कि एमएससी कर रहा था, इससे कर दी थी। सब की तरफ से तकरीबन बेफिक्र थी, लेकिन अपनी इस लाडली बेटी का दुख नहीं मारे देता था। हर वक्त बाहर से नीलम ने इन्हें पुकारा तो वो आंसू पोंछती हुई कमरे से निकल आई। रशीद मिर्जा ने सिर्फ एक नज़र इनकी पुश्त पर डाली और दोबारा आंखें मूंद गए। वो खासी बेजार सी खड़ी सबिया का इंतजार कर रही थी। दिल में आज बेतहाशा गुबार जमा था और आंसू थे कि बेकाबू हुए जा रहे थे। सबिया आगे जाकर ड्रेस देख रही थी। वो मीना का हाथ थामे इधर उधर आते जाते लोगों को देखने लगी। क्या मैं भी आम लड़कियों की तरह सारी उम्र इंतजार की सूली पर लटक कर गुजार दूंगी? इस सोच ने हौले से दिमाग का दरवाज़ा खटखटाया। पता नहीं किस जुर्म की सज़ा भुगत रही हूँ। काश ये माशरा और इसके इक़्तिदार इसे इतना हक देते कि वो खुद को तमाम पाबंदियों से आज़ाद करवा लेती, लेकिन जानती थी ना कि जितनी भी बहादुर हो जाए, माँ बाप की इज्जत की खातिर बुज़दिल ही बनी रहेंगी, क्योंकि कोई भी इसके उठाए इंतहाई कदम को सराहेगा नहीं और ना ही इसके पीछे की वजूहात जानना चाहेगा, बल्कि हत्तुल इसकी मज़ाहमत ही की जाएगी। तुम्हें क्या हुआ है सनिया रशीद? तुम यूं खुद पर दुखों को तारी करने वाली लड़की तो नहीं थी, और तुम्हें दुख किस बात का है? ना तो तुम्हें इस शख्स से मोहब्बत थी और ना ही किसी किस्म की उनसे। फिर शायद जिंदगी के ये साल यूं ही अजियत में ही गुजरने लिखे थे। सो खुद से मुखातिब होने की आदत नहीं की गई थी इसकी। इसने बुरी तरह सर झटक कर अपनी तवज्जो डिपार्टमेंट
اسٹور میں داخل ہوتے عجیب و غریب لباس میں ملبوس ماڈرن لڑکی کی طرف مشغول تھی۔ فیشن کی اندھا دھند تلقین کس طرح انسان کی شخصیت کو بگاڑ دیتی ہے، ایک بار پھر بےہودگی کے اس منظر کو دیکھا اور اسی ایک پل میں جب وہ مینا کا ہاتھ پکڑے صبیہ کے پاس جا کر اسے بلانا چاہتی تھی، مانوس سی پرفیوم کی مہک نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ پلٹ کر دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ہاں وہی تھا، پہلے سے زیادہ دلکش اور جاذب نظر، پروقار سے انداز میں، ہمیشہ کی طرح ارد گرد سے بے نیاز سیل مین سے مخاطب تھا۔ اسے خود پر گمان ہوا جیسے وہ پتھر کی بت کی مانند ساکت ہو چکی ہے۔ نہ جانے کتنے پل بیت گئے تھے جب صبیہ تیز تیز بولتی اس کے قریب آ گئی، توبہ ہے، تمہیں کب سے بلا رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں کہاں گم ہو تم۔ اسی اثنا میں وہ نہ صرف اپنی گردن موڑ چکی تھی بلکہ غیر محسوس انداز میں کئی قدم بھی آگے بڑھا آئی تھی۔ چلیں، اس نے صرف یہ کہا تھا۔ اس کے جواب میں، لو جی، میں کپڑے کی ڈیزائننگ کا پوچھ رہی ہوں اور تم چلنے کی بات کر رہی ہو۔ حسب عادت ارد گرد گزرتے لوگوں سے بے نیاز اس پر خفا ہونے لگی تھی۔ ممی وہ لینا۔ مینا نے اس کا ہاتھ ہلا کر آئس کریم کھاتے ہوئے بچے کی طرف متوجہ کیا۔ نہیں بیٹا، آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، ابھی کل تو آپ کا بخار اترا ہے۔ جھک کر پیار سے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں ممی وہ لینا۔ وہ باقاعدہ ضد کرنے لگی تھی اور اس کا ہاتھ کھینچ کر ادھر لے آئی جہاں پر چاکلیٹ، آئس کریم وغیرہ کا پورشن تھا۔ ثانیہ نے ایک خطرناک سی نظر اس آئس کریم کے کھاتے بچے پر ڈالی جو اس کے لیے اچھی خاصی مصیبت کھڑی کر گیا تھا۔ لالا میں نے لینا وہ۔ اب اس کی طرف سے مایوس ہو کر ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اپنا مدعا صبیہ تک پہنچایا۔ دیکھو بچوں جی، اب کڑے وقت میں لالا ہی یاد آئی نا، چلو پہلے میرے یہاں کس کرو پھر لے کر دوں گی۔ اس نے اپنا گال آگے کیا۔ صبیہ ثانیہ اسے ٹوکنا چاہا لیکن وہ لاپرواہی سے ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ اس کی تلقین میں مینا بھی پلٹ کر ہاتھ ہلایا۔ اسی پل مصطفیٰ گردیزی کی بھی نظر اس پر پڑی تھی۔ گول مٹول پھولے گالوں والی، کالے بالوں کو پونی ٹیل میں باندھے مسکراتی ہوئی پلٹ کر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ کس قدر پیاری بچی ہے، بالکل مینا جیسی۔ اپنی مطلوبہ چیزیں اٹھاتے ہوئے دل سے ہونک اٹھی اور جب وہ جا ہی رہی تھی اپنی ماں کے ہمراہ چاکلیٹ کھاتے ہوئے تو پھر وہ اپنی توجہ اس سے ہٹا نہیں سکا تھا۔ ثانیہ ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ وہ مکمل طور پر بچے کی طرف متوجہ تھا۔ جب اس کی ماں نے پیچھے مڑ کر متحاشی نظروں سے کسی کو کھوجنا چاہا تھا اور اس کے منہ سے نقاب کھسک گیا، مصطفیٰ نے آواز دینا چاہی لیکن زبان پر جیسے تالا پڑ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، پیچھے سے کسی عورت نے راستہ مانگا تھا۔ اوہ سوری، وہ خجالت سے ایک طرف ہو گیا اور پھر وہ دروازے کی طرف نگاہ ڈالی لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ بھی شاپرز اٹھائے تھکے قدموں سے باہر نکل آیا۔ تم یہاں ہو اور میں نے تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈا۔ آہستہ رواں سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سوچا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے اور نہ ہی میں تمہارے اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ اگر وہ بے گناہ بچی تمہیں معاف کر دے تو یہاں آنا، ورنہ پھر اس سے ہر رشتہ ختم کر دو۔ ابھی اگر تم اس کو مزید سولی پر لٹکانا چاہتے ہو، مجھے میں اور ہمت نہیں ہے کہ کسی معصوم کی آہ سمیٹنے کی۔ بابا جان نے ثانیہ کے متعلق کیے گئے سوال کا جواب اس طرح دیا تھا اور وہ وہیں سے پلٹ آیا تھا۔ گردیزی ہاؤس میں ہر ایک بابا جان کے اس فیصلے پر افسردہ تھا۔ جہاں آرا تو اکلوتے بیٹے کے ان حالات پر بالکل چپ ہو گئی تھی، بس ہر وقت بیٹی کی سلامتی اور حالات کی درستگی کی دعا آنسوؤں کی صورت میں گالوں کو بھگوئے رکھتی تھی۔ مصطفیٰ گردیزی کے دل پر پڑے بوجھ اور نامعلوم منزل کی تلاش نے اس کے قدموں میں تھکاوٹ اور شکستگی ڈال دی تھی اور ایک تلاش کے بعد وہ آج ملی بھی تھی تو وہ باوجود چاہنے کے اس کی طرف بڑھ ہی نہیں سکا۔ ہوتا ہے کبھی یوں بھی کہ آپ اپنے جرم پر اتنا نادم اور پشیمان ہوتے ہیں کہ اس کی معافی مانگنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے، اظہار نہیں کر پاتے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معافی تلافی کا وقت بھی نکل جاتا ہے اور آپ کی جھولی میں ندامت کے مزید پتھر ڈالا جاتا ہے۔ لیکن میں وقت پر اپنی گرفت مزید ڈھیلی نہیں کروں گا، ہر صورت مجھے اسے منانا ہے۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے پختہ ارادے سے سامنے دیکھتے ہوئے آئینے اور گاڑی سیدھی سڑک پر ڈال دی۔ مظفر گردیزی اسے سامنے پا کر وہ حیران نہیں ہوئی لیکن ایک پل کے لیے ٹھٹکی ضرور گئی تھی، اسی لیے لبوں سے صرف اس کا نام ہی ادا ہو سکا۔ کیا ہوا، پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے؟ اس شوخی پر وہ چونک گئی لیکن پھر سر جھٹک کر
نہ داری نہ بھائی، آئیں بیٹھیں۔ مصطفیٰ نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر سرد موری اور تکلف کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کیسی ہو تم؟ اس طرز تخاطب پر پھر وہ چونک اٹھی۔ ٹھیک ہوں، سر جھکا کر حسب عادت کلائی کی چوڑیوں کو چھیڑا، گویا ابھی تک عادت نہیں بدلی۔ اس حرکت پر وہ زیر لب مسکرایا۔ ممی! اس پر وہ دوڑتی ہوئی مینا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اماں کے ساتھ پڑوسیوں میں گئی تھی۔ جی بیٹا، اس نے ملامت سے اس کے بال ماتھے سے ہٹائے۔ ممی، چائے چائتت چاکلیٹ یعنی لالا سے لینا۔ لالا گندی بچی جانے کیا بتانا چاہ رہی تھی وہ۔ مصطفیٰ نے بڑے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ سفید پھولے ہوئے فراق میں ملبوس، اسے یکساں نظر انداز کیے وہ ماں کو اپنے مطمئن نظر سمجھانے کی کوشش میں تھی۔ چہرہ بھاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہے اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ کل بھی اگر اتفاقاً اس پر نظر نہ پڑتی تو وہ کیسے اپنی اس پیاری سی کائنات کو پاتا۔ بے اختیار دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے سوچا وہ اسے اپنی باہوں میں لے لینا چاہتا تھا۔ اسی وقت ثانیہ نے مینا کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ بیٹا دیکھو کون ہے یہ۔ چند لمحوں تک اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ ڈیڈی! یقین کے لیے دوبارہ ثانیہ کی طرف دیکھا جس کے بات میں سر ہلانے پر وہ دوڑ کر مصطفیٰ کی کھلی باہوں میں سما گئی۔ ثانیہ نے بھیگی آنکھوں سے دیکھا اور وہ دیوانہ وار اپنی بیٹی کو چوم رہا تھا، اس کا ایک ایک نشق خود میں اتار رہا تھا۔ جیسے تو مصطفیٰ گردیزی یہ ثابت ہو گیا کہ نائمہ خان کے علاوہ بھی ایک اور رشتہ ہے جس سے محبت کی ڈور تمہیں اپنی طرف کھینچ سکتی ہے، اور اولاد تو ایسی چیز ہے جو بڑے بڑوں کو جھکا دیتی ہے اپنی محبت کی طاقت سے۔ یوں ہی اونٹ پٹانگ سوچتے ہوئے اس نے مصطفیٰ کی پشت پر سے دیکھا۔ صبیحہ چلی آ رہی تھی، اس کے پیچھے ہی قاسم جو کل شام لاہور آیا تھا کچھ کہتے ہوئے آ رہا تھا، اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دیکھو ثانیہ! یہ کمرے میں داخل ہو کر وہ کچھ بتانا چاہ رہی تھی لیکن یکدم رک گئی۔ اس کے پیچھے آتا قاسم بھی ایک قدم کے فاصلے پر رک کر رہ گیا۔ تو آپ آ گئے ہیں؟ صبیحہ نے ثانیہ پر ایک نظر ڈال کر مصطفیٰ کے گرد گھوم کر کہا۔ جی ہاں، اور مجھے آنا ہی تھا۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ کہاں؟ سوال بے ساختہ تھا۔ یہاں، اور اگر آپ کی تجویز منظور ہو جاتی تو پورا حساب لے رہی تھی۔ جانتی تھی نا کہ ثانیہ نے کچھ نہیں کہا ہوگا، بہت بدل گئی تھی وہ ان گزرے سالوں میں۔ مجھے یقین تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ قاسم سے ملنے کے بعد وہ پلٹ کر بولا۔ ویسے یار تم نے واقعی اچھا نہیں کیا تھا، ماشاء اللہ۔ سرزش بھی کی جا رہی ہے تو ایسے جیسے پیار بھرے بول بولے جائیں۔ صبیحہ نے قاسم کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ اور کیا تمہاری طرح لڑنا شروع کر دوں؟ جانتے ہو مصطفیٰ، میری یہ بیوی کس قدر تیکھی ہے؟ کبھی خونخوار بلی دیکھی ہے تم نے؟ مصطفیٰ کی طرف جھک کر پوچھا تھا۔ صبیحہ کی سخت نگاہوں سے لاپرواہ، اور وہ جانتی تھی کہ ابھی دونوں لڑیں پڑیں گے اور پھر فوراً صلح ہو جائے گی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر وہ مسکرا دی۔ مصطفیٰ آیا ہے؟ اماں کی آواز پر وہ ان کی طرف پلٹی جن کے چہرے پر رونق سی تھی۔ جی، آہستگی سے پلکیں جھکا کر کہا۔ اگر جانے کا کہے تو مایوس نہ کرنا بیٹا۔ ان کا لہجہ بھیگ سا گیا اور وہ ہارنے لگی تھی اس پل۔ پھر اور اماں ان کی تھکی ہوئی افسردہ نگاہوں سے نظریں چرا کر کچن سے باہر نکل گئی۔ ارے سو گی نہیں تم رات؟ وہ کتاب لے کر کمرے سے نکل رہی تھی جب اس نے 11 بجاتی گھڑی کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ میں اتنی جلدی نہیں سوتی، اطمینان سے رک کر جواب دیا۔ لیکن تو تم؟ اس کے نامکمل جملے کا مفہوم سمجھ کر بولی۔ جی ہاں، کبھی مجھے نیند بہت پیاری تھی لیکن آہستہ آہستہ وقت نے سمجھا دیا کہ جو لوگ سوتے ہیں وہ اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں، اور میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں تھا کھونے کے لیے۔ پھر بھی وہ درمیان میں ہولے سے ہنسی، ایسی ہنسی جس میں سرسرا طنز تھا اپنے اور اوپر۔ پتہ نہیں اماں کیسے کہہ دیتی تھی کہ بچپن کی عادتیں کبھی نہیں چھوٹتی، لیکن میرا خیال ہے کہ فطرت اور عادت میں یہی فرق ہوتا ہے۔ عادت پر انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے جبکہ فطرت بدلنا مشکل ہوتی ہے، اور میری تو یہ عادت تھی نا۔ چوڑیوں کو پھر گھمایا۔ مصطفیٰ خاصا شرمندہ ہو گیا، وہ بھی تو اس کی ان لاپرواہ عادتوں سے عاجز تھا۔ حالانکہ گزرے تقریباً 1.5 سال میں تنہائی میں بے اختیار ہی شوق و شرارت روپ تصور میں آ بسا تھا، اور اب گہری سانس لے کر باہر نکلتی ثانیہ پر ایک تیکھی ہوئی نظر ڈالی۔ میری چھٹیاں کل ختم ہو رہی ہیں تو
اس نے سر اٹھایا۔ آج شام کی فلائٹ ہے میری اور ساتھ ہی تمہاری بھی۔ اپنی بات کا رد عمل اس کے چہرے پر کھوجا۔ لیکن میں تو آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ہمیشہ کی طرح ایبٹ آباد جانا ہے 3 دن بعد مجھے۔ لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ کیا میری خطا اتنی بڑی ہے سنیا؟ اس نے ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ جواباً سلگتی نظروں سے بے تحاشا نادم ہو گیا۔ یہ تو فیکٹ ہے مصطفیٰ صاحب کہ مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سپاٹ لہجے میں بولی، اگر مجھے علیحدگی ہی اختیار کرنا ہوتی تو بہت پہلے یہ کام کر چکی ہوتی، لیکن مجھے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سوچنا ہے، اپنی ماں باپ کے لیے جو بیٹی کو بسا کر اجڑتے ہوئے شاید نہ دیکھ سکیں، گردیزی ہاؤس کے معصوم اور محبت دینے والے لوگوں کے لیے، بہنوں کے مستقبل کی خاطر اور مینا کی خاطر مجھے گزارا کرنا ہی ہے، چاہے میرا دل راضی ہو یا نہ ہو، صرف مصالحت کی خاطر مجھے یہ مفاہمت کرنا ہی ہے۔ ایک ساتھ کئی نشتر اس کے من میں اتار کر وہ قدرے پرسکون سی ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں سنیا، اس نے یکدم اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، مجھے گزارا نہیں کرنا اور نہ ہی کمپرومائز کا راستہ اپنانا ہے، میں تو محبت سے بھرپور زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ محبت؟ وہ استہزائیہ ہنس دی۔ مت بھولیں مصطفیٰ قردیزی، آپ اپنی زندگی اپنی محبت کے ساتھ اپنی خواہش کے مطابق گزار چکے ہیں۔ ہاں مجھے اعتراف ہے کہ مجھے نائمہ خان سے محبت تھی، لیکن ہم زندگی میں صرف ایک ہی شخصیت سے محبت نہیں کرتے۔ ہر ایک کے لیے دل میں ایک خانہ ضرور ہوتا ہے، لیکن عشق تو صرف ایک ہی سے ہوتا ہے اور یہ مقام دل میں سب سے اونچا ہوتا ہے۔ آئی ایم رائٹ؟ اس کی آنکھوں میں جھانکا تو بے اختیار وہ پلکیں جھکا گئی۔ وہ کھڑا، محبت سے خفا، بلکہ ساری دنیا سے خفا ضدی آفیسر اس سمے محبت کی تشریح ایک عام سی لڑکی کے سامنے کرتے ہوئے کس قدر معصوم لگ رہا تھا۔ کچھ عجیب سی اپنائیت اتر آئی تھی اس لہجے میں، اور وہ شاید آنے والے اس پل سے خوفزدہ ہو گئی جو دل کا ٹریک ابھی سے بدلنے لگا تھا، اس لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے میری پوری بات تو سنی ہی نہیں سنیا۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ سنیا نے خاصی بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کچن میں کوئی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ مینا بھی صبرینا نیلم اور اماں کے ساتھ چچا کے گھر میلاد میں گئی ہوئی تھی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اچھے لوگوں کو ہم اپنے دل سے بھلا نہیں سکتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کچھ اور لوگ اپنے نقش دل پر بنا لیتے ہیں اور یہی زندگی ہے۔ وہ اس کے عجیب و غریب منطق پر الجھ سی گئی۔ اگر میں تم سے کہوں کہ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے لگا ہے اور اب یہ محبت نہیں ہے بلکہ عشق ہے، تو رک کر اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر جھانکا اور ان وہلانہ نگاہوں نے اسے وہ سب کچھ کہہ دیا جن سے خوفزدہ تھی وہ۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتی تھی جب اس نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے؟ سختی سے کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور باہر آ کر احساس ہوا کہ وہ ہولے ہولے کانپ رہی ہے۔ سردی کے باوجود ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، ہاتھ بھی بھیگ چکا تھے۔ دل صاحب تو انوکھے راگ ہی لانپنے لگے تھے اور دیوار سے ٹیک لگا کر 2-3 گہرے سانس لیے اپنا یہ افسانوی چکے تھے۔ دل صاحب تو انوکھے راگ لانپنے لگے تھے، دیوار سے ٹیک لگا کر 2-3 گہرے سانس لیے اپنا یہ افسانوی ہیروئن والا جھجکتا شرماتا وجود سخت زہر لگ رہا تھا اس وقت۔ کاش صبیحہ ہی آج صبح واپس قاسم کے ساتھ نہ جاتی، کچھ سنبھلی تو خود کو کوس کر صبیحہ کو بھی خوب کوسنوں سے نوازا اور یوں ہی پلٹ کر دیکھا، وہ خاموشی سے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ کراچی مصطفیٰ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی وہ، لیکن تائی امی کا فون آ گیا۔ وہ مینا کے لیے بہت اداس ہو رہی تھی، پھر سمیرہ بھابھی کے چھوٹے بیٹے فرقان اور دعا آپی کے بیٹے حرزہ کی بسم اللہ بھی تھی، اس لیے اماں کے اصرار پر اسے جانا پڑا تھا۔ بابا البتہ ہمیشہ کی طرح خاموش ہی تھے۔ کراچی میں سب نے ہمیشہ کی طرح بلکہ ہمیشہ سے بھی کچھ زیادہ پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا۔ صبح شاہد یہاں پر سب کو مصطفیٰ کے لاہور آمد اور باقی تمام معاملات بھی بتا چکی تھی، اسی لیے جب وہ ینگ جنریشن کے پاس پہنچے تو سب نے چلا کر روشی مبارک ہو کا نعرہ لگایا۔ مصطفیٰ تو مسکرا دیا، جبکہ وہ خاموشی سے بی بی جان کی طرف بڑھ گئی۔ سب کی سوالیہ نظریں مصطفیٰ کی طرف اٹھ
کھڑی اٹھ گئی، جو خود بھی لاعلمی سے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس دن اتوار تھا۔ وہ رباب اور دعا آپی کے ساتھ شاپنگ کے لیے طارق روڈ آئی ہوئی تھی۔ خلاف عادت مصطفیٰ بھی ساتھ تھا۔ ارے ثانیہ تم! وہ جوتوں کی دکان سے نکل رہی تھی جب اس پرجوش آواز پر چونک کر پلٹی۔ مصطفیٰ نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ دعا آپی اور رباب اگلی دو دکان تک پہنچ گئی تھیں۔ ارے ساجدہ تم یہاں کیسے؟ اپنی بچپن کی سہیلی اور محلے دار ساجدہ کو دیکھ کر وہ حقیقتاً بہت خوش ہوئی تھی۔ دونوں ایف اے تک ساتھ ہی پڑھی تھیں۔ پھر ساجدہ کے والد کے ٹرانسفر لاہور سے فیصل آباد ہو گئی تو یہ ساتھ چھوٹ گیا۔ وہ کافی دن افسردہ رہی تھی کیونکہ خیالات عادات میں وہ ساجدہ جیسی ہی تھی، بلکہ بقول اماں مردوں کے خلاف ثانیہ کو بھی بھڑکانے میں ساجدہ ہی کا ہاتھ تھا زیادہ، اسی لیے وہ بہت چڑتی تھی اس سے۔ تم بتاؤ تم یہاں کیسے؟ میری شادی ہو گئی ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ شرارت سے اس پر نظر ڈالی۔ یہ میرے شوہر ہیں مصطفیٰ مظفر گردیزی۔ ایک پل کو چپ رہ کر خاصے اعتماد سے تعارف کروایا۔ مصطفیٰ بھی اس انداز پر چونک سا گیا تھا، پھر نارمل انداز میں ساجدہ سے مل کر آگے بڑھ گیا۔ ونڈرفل یار، کیا خوبصورت پیس چنا ہے تم نے، اور تم تھی بھی اسی قابل کہ تمہیں اتنا شاندار بندہ ملتا۔ ساجدہ کے لہجے میں ستائش تھی۔ وہ خاموش رہی۔ اور تم؟ میری بھی شادی ہو گئی ہے۔ وہ پھر حسب عادت ہنسی۔ کس سے؟ ایک سیکنڈ ہینڈ مرد سے، اور وہ ہیں میرے ہسبینڈ۔ اس نے دور کھڑے پکی عمر کے مرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تم تو؟ نظریں چراتے ہوئے سوال کرتے کرتے وہ رک گئی۔ دل میں خوف سا پیدا ہو گیا تھا، کہیں وہ بھی اس کے متعلق نہ جان لے۔ پتہ نہیں کیسے مجھے اچھے لگنے لگ گئے۔ ٹیوشن پڑھانے آتے تھے وہیں پر۔ کیوٹو پائی کا تیر چل گیا۔ اور مزے کی بات تو سنو، ان کی پہلی بیوی ابھی زندہ ہے اور دو بچے بھی ہیں اس کے، لیکن میں تو الگ رہتی ہوں اور بہت خوش ہوں۔ جانے کیوں؟ آخر میں وضاحت کی تھی۔ اسی وقت اس کے شوہر نے آواز دی تو وہ بھی جلدی سے سلام دعا کر اور اسے اپنے یہاں آنے کی تلقین کرتے ہوئے پتہ بتا کر چلی گئی۔ ثانیہ نے دور جاتی سرخ سفید ساجدہ اور اس کے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر اپنی اور مصطفیٰ کی طرف۔ کس قدر ناشکری ہوں تم! ثانیہ حسب عادت پھر خود کو مخاطب کیا، لیکن پھر دل اور دماغ کی وہی جھڑپ اور وہ خالی الذہن سے گاڑی کی طرف آ گئی۔ اور دن یوں ہی سرد مہری میں گزرنے لگے تھے۔ بہت دفعہ ان گہری بولتی آنکھوں سے دل ڈسٹرب ہوا تھا، لیکن دماغ نہ صبح بن کر دلیل کو رد کر جاتا تھا، اور خود وہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح گزر سکے گی باقی ماندہ زندگی۔ مصطفیٰ اس دن کے بعد بالکل خاموش تھا۔ اسے تقریباً نظر انداز کیے ہوئے مینا میں مگن رہتا تھا، لیکن وہ خود بہت الجھ چکی تھی۔ کہیں کوئی کمی سی محسوس ہوئی تھی۔ اس دن جب ہلکی ہلکی پھوار میں سب ہی بی بی جان کے پوشن میں بیٹھے شام کی چائے کے بعد گپ شپ کر رہے تھے۔ مصطفیٰ تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا۔ اپنی چائے ختم کرنے کے بعد وہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے پاس بیٹھی منجلی چاچی سے مخاطب ہوا۔ چچی ہم لوگ ذرا باہر جا رہے ہیں۔ اس کے چونکنے کی پرواہ کیے بغیر وہ کہہ رہا تھا، یہ ذرا ہمیں بھی لے جائیے آپ بھائی۔ بڑے چاچو کی سمن نے ہانک لگائی تو سب نے شور مچا دیا۔ وہ بمشکل گم سم سی ثانیہ کو ان کے نرگے میں سے نکال کر گاڑی تک پہنچایا۔ کیا بات ہے؟ اتنی چپ کیوں ہو؟ موڑ کاٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ بلیک سوٹ پر ریڈ گرم شال اوڑھے، دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھے وہ کافی مشتعل اور افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تم مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی؟ نظریں سونی کلائی پر جم گئی اور مصطفیٰ کے ہونٹ بے اختیار پروین شاکرہ کی نظم گنگنا اٹھے۔ اتنے اچھے موسم میں روٹھنا اچھا نہیں ہوتا۔ ہار جیت کی بات کل پر اٹھا رکھیں اور آج صلح کر لیں۔ لیکن گمبھیر لہجے نے بھی کوئی اثر نہیں کیا۔ کیا میرا قصور بہت زیادہ ہے ثانیہ؟ معصومیت بھرا ایک اور سوال۔ اس نے سر اٹھا کر صرف ایک پل اس کی طرف دیکھا۔ فریش سا آنکھوں میں شوخی اور معصومیت سموئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کتنی بار سوچا تھا کہ مینا شرارتی موڈ میں ہو تو کس جیسی لگتی ہے۔ مینا کا خیال آتے ہی اس کی شرارتوں کا سوچ کر وہ بے اختیار مسکرا دی تھی۔ مما سوری۔ ہمیشہ ہر غلط کام کے جواب میں اس کا
کان پکڑ کر معافی مانگنا۔ ثانیہ کی ڈانٹ پر بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو سمائے انہیں ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی۔ کتنی سمجھدار معصوم لگتی تھی وہ۔ مصطفیٰ نے دیکھا وہ ماحول سے قطعی غیر حاضر تھی۔ ثانیہ، اس نے پھر دھیرے سے پکارا اور وہ بے اختیار ان خوبصورت تصورات سے دامن چھڑوا کر چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی اور کتنے لمحے اسے خود کو کمپوز کرنے میں لگے تھے۔ مصطفیٰ نے گاڑی نسبتاً سنسان جگہ پر روک دی۔ تم میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی۔ بات یہ ہے مصطفیٰ کہ قصور تو شاید کسی کا بھی نہیں تھا، نہ آپ کا اور نہ ہی میرا۔ کافی دیر کے بعد وہ یسمردگی سے بولی، اور شاید اسے ہی قسمت کہتے ہیں، بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہونا۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں۔ اگر اماں یا صبیحہ وغیرہ سے کوئی اتنی فراغانہ بات ثانیہ کے منہ سے سن لیتا تو اس کی اس اعلیٰ ظرفی پر پٹ سے گر کر مر جاتا۔ مصطفیٰ گردیزی ایسا ہے کہ میں ان حالات کی اس قدر عادی ہو چکی ہوں کہ اگر انہیں تبدیل کیا گیا، اس کا چکر بدلا گیا تو شاید میں سروائیو نہ کر سکوں۔ اپنے ناخنوں پر نظریں جمائیں، اپنی بات مکمل کی۔ کیا مطلب؟ وہ پوری طرح سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس نے کچھ دیر تک سیدھی سنسان سڑک کی طرف دیکھا تھا۔ لگ رہا تھا کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی اب تیزی پکڑ رہی تھی۔ کتنا اچھا ہو کہ وہ بالکل پہلے کی طرح خوشی کا بے پناہ اظہار کرتے ہوئے بارش کی آمد پر خود کو بھگو ڈالے، تنہا اس سڑک پر لمبی سی واک کرے، ہر فکر ہر غم سے آزاد، لاپرواہ بن جائے۔ صرف ایک پل میں اس نے اتنا کچھ سوچ لیا اور مصطفیٰ اس کی بات کے معنی میں الجھا ہوا تھا۔ پھر سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کی تو ایک خیال بجلی کی طرح ذہن میں گوندا اور اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا، کہیں تم یہ تو نہیں سمجھ رہی کہ مینا کی وجہ سے تمہاری طرف بڑھ رہا ہوں؟ چونک کر ثانیہ کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال بھی موجود تھا، اس لیے اس کے جواب میں خوش رہی۔ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی نے جیسے مصطفیٰ کے خیال کو تقویت دی تھی۔ وہ دوبارہ ونڈ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گاڑی گھر کے راستے کی طرف موڑی تو وہ کہنے لگی، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ پھر سے اجنبی بن جائیں؟ نہ آپ کے ذہن میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو اور نہ ہمارے بیچ کوئی خوش فہمیاں پیدا ہوں۔ آئی پرومس مینا کی ذات کسی انتشار کا شکار نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کا پاؤں بے اختیار بریک پر چلا گیا۔ وہ بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرائی اور پھر قدرے سنبھل کر اس کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں بے تحاشا حیرت سموئے سے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ ایک پل کے لیے وہ بھی خجل ہو گئی۔ تو یہ تمہارا فیصلہ ہے؟ ہر قسم کے تاثر سے بے نیاز لہجہ تھا۔ ثانیہ نے جواباً سر جھکا دیا۔ سورج بڑی آہستگی سے مغرب کی طرف اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ اس کی نارنجی کرنیں حرارت پہنچانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن جنوری کا مہینہ ہونے کی وجہ سے سردی اپنے بھرپور جوبن پر تھی۔ دن میں دھوپ بھی خاصی ٹھنڈی ہوتی تھی۔ اس دفعہ کتنے سالوں کے بعد کراچی والوں کو سردی کی یہ لہر میسر آئی تھی۔ فضا میں اپنے آشیانوں کو لوٹتے ہوئے پرندوں کا شور بڑھا گیا تھا۔ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر اپنی توجہ پاس کھیلتے ہوئے بچوں کی طرف مبذول کی۔ کبھی وہ بھی اس منظر کا حصہ ہوتی تھی۔ مصطفیٰ مظفر، تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ نہ میں پہلے سی زندگی گزار سکتی ہوں اور نہ ہی موجودہ حالات سے کمپرومائز کر سکتی ہوں۔ کس قدر کھوکھلی ہو گئی ہوں میں اندر سے۔ مما کامی بھیا نے مارا ہے؟ مینا نے پاس آ کر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں لڑتے۔ کھیل میں اور لڑائی تو گندے بچے کرتے ہیں۔ پیار سے مینا کے بال سنوار کر مینا اور پاس کھڑے کامی کو دونوں کو سرزنش کی۔ واقعی لڑائی تو گندے بچے کرتے ہیں۔ ثانیہ نے پلٹ کر دیکھا پیچھے کھڑی صبیحہ کے لیے۔ لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ چونک گئی۔ جاؤ بیٹا، جا کر کھیلو۔ ثانیہ کی توجہ سے بے نیاز بچوں سے مخاطب ہوئی اور پھر پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ثانیہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم اتنی سنگ دل تو کبھی بھی نہیں تھی۔ ثانیہ نے پھر الجھ کر اسے دیکھا۔ آخر کیا کہنا چاہتی تھی وہ؟ جانتی ہو مصطفیٰ بھائی کو کس نے واپس بلایا تھا؟ کس نے؟ بے اختیار پوچھا۔ حیرت ہے کہ مصطفیٰ خود آنے کے بجائے کسی کے بلانے پر آیا تھا۔ میں نے فوراً اطمینان بھرا جواب ملا۔ اب تم پوچھو گی کیوں؟ تو اس بات کا جواب ہے کہ میں جان چکی تھی کہ تم ہار رہی ہو۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر، تم اپنے خیالات اور تجربات کی نفی ہونے پر، اور کچھ دل کے ہاتھوں اور وہ صرف دل کی وجہ سے، اور کچھ فطری جذبے کے تحت، اور کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہی تھا کیونکہ دونوں ضدی تو ایک نمبر کے تھے۔ تم لوگ لحاظ
قاسم کی مدد سے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، لیکن تم نے پھر مجھے بہت مایوس کیا۔ جانتی ہو، ابھی بی بی جان بھی تم لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بابا جان کے سامنے رو رہی تھی۔ کیوں دکھی دے رہی ہو تم سب کے ساتھ خود کو بھی؟ مجھے کم سے کم تم سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ تم نے انہیں یہی کہہ کر بلایا ہے نا کہ میں ہر طرف سے شکست کھانے کے بعد اب یوں انہی کے انتظار میں ہوں۔ اس کی باقی باتوں سے قطعی نظر وہ صرف اس بات پر خطا ہو گئی تھی۔ نہیں، میں نے ایسی کوئی امید یا آس نہیں دلائی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم آس کا دیا کبھی جلتا نہیں رہنے دو گی۔ البتہ میں نے صرف اس سے لوٹ آنے کا کہا تھا، بغیر تمہارا اتا پتہ بتائے، کیونکہ بابا جان کے حکم سے سب آگاہ تھے۔ اب وہ تم تک کیسے پہنچا اس میں قطعی لاعلم ہوں۔ تم سب نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ توہین کا احساس دل میں جا گزر ہو گیا۔ کسی نے تمہیں بیوقوف نہیں بنایا، تم خود ہی احمق ہو، پرلے درجے کی۔ صبیحہ یکدم برہم ہو گئی۔ اماں تمہیں صحیح معنوں میں بدھو کا لقب دیتی تھی۔ مصطفیٰ بھائی کے لیے، شادی کے لیے، ہاں کے لیے ہمارے خیالات کو تم نے غلط ثابت کر دیا تھا، لیکن اب پھر اسی بیوقوفی پر اتر آئی ہو تم، اور اپنا گھر اجاڑنے کے در پر ہو۔ کس بات کا غم ہے تمہیں؟ بولو۔ ہاں، یہی غرور ہے تمہیں کہ تم نے ایک بن ماں کی بچی کو محبت دی، اور اب جسے چاہو اس محبت کو عیش کروا کر ان پیارے لوگوں کو دکھ پہنچاؤ۔ یاد رکھو، اگر ان لوگوں کے علاوہ کسی اور گھٹیا قسم کے خاندان کے پلے پڑ جاتی تو دوسرے دن ہی تمہاری تمام قربانیوں کو ہضم کر کر ہاتھ سے پکڑ کر باہر کھڑا کر دیتے، لیکن تم نہیں سمجھو گی۔ وہ تعصب سے سر ہلانے لگی۔ مجھے یہ بتاؤ، اس دن مصطفیٰ بھائی تمہیں لے کر باہر گئے تھے تو یقیناً انہوں نے ایکسکیوز بھی کیا ہوگا، لیکن تمہارا رویہ یہی بتاتا ہے کہ تم نے پھر انہیں ناکام لوٹا دیا۔ جب تمہارے دل میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو علیحدہ کیوں نہیں ہو جاتی ان سے؟ ثنیا نے تڑپ کر دیکھا، لیکن صبیحہ نے قطعی توجہ نہ کی۔ ارے تم تو خود ہی سیکنڈ ہینڈ مرد سے شادی پر راضی نہیں تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے یہ نادر خیالات شادی کے بعد بھی نہیں بدلے ہوں گے۔ جب تم خود ہی ان کی طرف راغب نہیں تھی تو پھر ان کی الطافائی کا شکوہ کرنا معنی اور غلطی سے۔ ہاں، میں تو اب غلطی ہی کہوں گی۔ اگر مصطفیٰ بھائی پلٹ کر تمہاری طرف آ ہی گئے ہیں تو تب بھی تمہارے دماغ میں وہی خناس سمایا ہوا ہے۔ ضروری ہے بچوں وغیرہ کی زندگی کے تجربے کے رزلٹ تم اپنی زندگی پر اپلائی کرو۔ اسی لیے میں کہتی ہوں، اس سے بہتر ہے کہ فیصلہ کر کر خود بھی پرسکون ہو جاؤ۔ بے تحاشا غصہ میں اپنا علاوہ باہر نکال کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر آنسوؤں کا ریلا امڑ چلا آ رہا تھا۔ وہ باقاعدہ ہچکیاں بھی لینے لگی تھی۔ صبیحہ کو اس پر بہت سا پیار آ گیا۔ وہ بھی زیادہ ہی روڈ ہو گئی تھی۔ صبیحہ، مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو گیا تھا، میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ صبیحہ نے گلے سے لگایا تو سادگی سے ہچکیوں کے درمیان بولی، کیا مطلب؟ کیا ہوا تھا؟ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا تو جواباً اس دن والی ساری گفتگو سے بتا دی، اور صبیحہ نے اپنا سر پیٹ دیا۔ ثنیا کے گال ایک بار پھر بھیگنے لگے۔ چلو اندر۔ کافی دیر کے بعد سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابھی مصطفیٰ کو اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے ثنیا کو گھسیٹ کر اندر لے آئی۔ کمرے میں آ کر مصطفیٰ نے کوٹ ایک طرف پھینکا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کر صوفے پر بیٹھ گیا اور جھک کر جوتے اتارے۔ آج چھٹی کا سارا دن باہر دوستوں میں ہی گزرا تھا، اسی لیے خاصی تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر گھڑی رکھنے کے لیے جھکا تو یکدم چونک گیا۔ خوبصورت سے فراک میں اس کے اور ثنیا کی تصویر تھی، وائٹ کرتے شلوار میں، وہ نیلی ساڑی میں ملبوس ثنیا کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ پتہ نہیں کب کھینچی گئی تھی یہ تصویر۔ اسی وقت وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ سیدھا ہو گیا۔ یہ سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ یہ شاید رباب نے رکھی ہے؟ وہ قدرے ہکلائی۔ مصطفیٰ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو بڑے اعتماد سے بات کرتی تھی، آج یہ گھبراہٹ۔ پل بھر کے لیے سوچا، پھر کچھ بھی کہے بنا سر جھٹک کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ واقعی وہ تصویر وہاں ہونی چاہیے تھی۔ میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے۔ تولیے سے بال رگڑ کر صوفے پر پھینکا۔ اب برش کرنے لگا تھا کہ یہ آواز کانوں سے ٹکرائی۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے سخت تذبذب کا شکار تھی۔ مصطفیٰ کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ امڑ آئی۔
اماں کہتی ہیں کہ میں بہت لاپرواہ ہوں اور بیوقوف بھی ہوں، اسی لیے اکثر غلط بول جاتی ہوں جس پر بعد میں پچھتاتی بھی ہوں۔ ٹھیک کہتی ہیں وہ، فوراً اس بات کی تاکید کی اور برش رکھ کر اس کی طرف پلٹا، لیکن اب میں پچھتانا نہیں چاہتی، فوراً سر اٹھا کر پرعزم لہجے میں کہا، لیکن دوسری طرف ہنوز سنجیدگی اور خاموشی کا ڈیرا تھا، اسے ڈھیروں رونا آ گیا۔ میری خطا اتنی بڑی تو نہیں ہے نا؟ ایک اور کوشش کی لیکن پھر ناکامی، اتنے اچھے موسم میں روٹنا اچھا نہیں ہوتا۔ گرگی لہجے میں اس کے لفظ لٹانے چاہے۔ خاموش، وہ ڈپٹ کر بولا، تمہیں تو شعر بھی سننا نہیں آتا، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ بھی کرنا نہیں آتا اور کسی کو منانا تو بالکل بھی نہیں۔ ہاں، تمہیں صرف دل دکھانا آتا ہے بس۔ اب ایک بھی آنسو اور بہا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا میں۔ وہ سختی سے اس کے گالوں کی طرف اشارہ کر کر بولا تو اس نے تیزی سے منہ آنسو صاف کیے۔ اگر دیر ہو گئی تو شاید وہ اپنے کہے پر عمل کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ تمہاری کلائی کیوں سونی ہے؟ اطمینان سے پوچھا۔ اب اچھی نہیں لگتی چوڑیاں؟ مجھے تو لگتی ہیں، زیر لب بڑبڑاہٹ کے باوجود کوشش کی وہ کیچ نہیں کر سکتی تھی۔ جاؤ اور سامنے والے وارڈروب کے نچلے دراز سے پنک پیکٹ لے کر آؤ۔ لہجہ بے حد درجہ سپاٹ ہو گیا۔ ثانیہ نے سرمائی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ مردہ قدموں سے چل کر اس کے حکم کی تعمیر کی۔ مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے بیڈ پر بٹھایا اور اس پیکٹ کو کھولا تو ڈبے میں موجود کتنی خوبصورت چوڑیاں اسے حیرت میں مبتلا کر دیں، جنہیں اس نے اس کے کلائی میں آہستگی سے ڈال دیا۔ چھن چھن خوبصورت سی موسیقی بج اٹھی۔ بات یہ ہے مسز ثانیہ، مصطفیٰ اس کا چوڑیوں والا ہاتھ جھلاتے ہوئے بولا، تم نے شادی شدہ مرد کے متعلق اپنی تجربات کی روشنی میں کچھ نظریات قائم کر لیے تھے اور سب کو ان نظریات کی کسوٹی پر رکھ کر جانچتی تھی۔ پہلے تمہاری پھوپھو کی زندگی، پھر تمہاری بہن کی، تمہاری نظریات کو تقویت پہنچاتی تھی۔ وہ بالکل صحیح تجزیہ کر رہا تھا۔ پھر جب تمہاری شادی ہوئی تو سوائے اتفاق میں بھی بقول تمہارے سیکنڈ ہینڈ مرد تھا۔ میری لاپرواہی اور کسی حد تک بے بسی نے تمہیں مجھ سے متنفر کر دیا اور تم میری گریز کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکی، اور میں بھی اس بات سے مطمئن تھا کہ چلو تم نے میری مینا کی ذمہ داری سنبھال لی اور مجھے نائمہ کی یادوں کے چنگل سے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ بس یہی میری غلطی تھی جو کہ سنگین صورت اختیار کرے گی۔ بعد میں کئی بار تمہارے لیے میرے دل کے دروازے کھولنے چاہے، جنہیں میں نے نائمہ کی یادوں میں کھو کر بند کر دیا، لیکن تم نے دستک ہی نہیں دی۔ پھر جب میں یہاں سے گیا تو کچھ عرصے کے بعد مجھے یہ خیال ستانے لگا کہ میں تم سے زیادتی کر رہا ہوں۔ واقعی ایک کنواری لڑکی پر یہ ظلم کرنا ہی ہے کہ اسے شادی سے پہلے ایک بیٹی کی ماں ہونے کا عہد دے دیا جائے۔ اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف یو کہ تم بہت اچھی طرح اس عہد کو نبھایا، حتیٰ کہ شاید مینا کی سگی ماں بھی اس کا اتنا خیال نہیں رکھ سکتی تھی۔ خیر، اسی لیے میں نے تمہیں علیحدگی کا حق دے دیا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں جن دروازوں کو بند سمجھتا رہا اپنی دانستگی میں، وہ تو پوری طرح کھلے ہیں اور تم پوری شان سے موجود ہو وہاں، اور پھر میں ہارتا چلا گیا تم سے۔ میں نے بارہا سوچا کہ شاید یہ صرف احسان مندی اور عقیدت ہے میرے دل میں، کیونکہ تم میری بیٹی کو پال رہی ہو، لیکن نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انہی دنوں صبیحہ کا خط ملا جب میری پوسٹنگ ہری پور تھی۔ میرا اس سے مسلسل رابطہ تھا۔ پچھلے ماہ اس کے اصرار پر میں کراچی اپنی پوسٹنگ کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہیں نہ پا کر میں کتنا پریشان ہوا تھا؟ کسی نے بھی تو تمہارے متعلق اشارہ تک نہیں دیا تھا، اور پھر جب لاہور میں آفیشلی ٹور پر تم سے ملا تھا تو تمہاری ضد نے سارا کام خراب کر دیا۔ اور پھر صبیحہ نے مجھے تمہارے خیالات کے متعلق بتایا۔ رک کر اس کی طرف دیکھا جہاں شاید خود پر ضبط ختم ہو گیا تھا۔ آنسو ایک بار پھر رغوانی سے بہنے لگے تھے۔ ثانیہ، سوری جان، میں تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آہستگی سے بازوؤں کا گھیرا اس کے گرد ڈال کر ہونٹ پیشانی پر رکھ دیے۔ آئی ایم سوری ڈیم آن مائی فالٹ، اٹس مائی فالٹ۔ کافی دیر کے بعد خود پر قابو پا کر وہ بھاری آواز میں بولی، اٹس اوکے یار، اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ ہیں؟ ثانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھئی پھر کیا ہوا؟ نئے سال کو شروع ہونے
ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، ہمارے لیے تو نیا ابھی ہوا ہے نا۔ اور ہاں ایک بات اور، رک کر اس کی طرف دیکھا جو مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی، اور وہ یہ کہ اب مینا کی دوسری بہن یا بھائی جلدی آ جانا چاہیے، پہلے ہی ہم کافی وقت ضائع کر چکے ہیں۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے شرارت سے بولا، آپ بہت خراب ہیں۔ کافی دیر کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو سرخ چہرے سمیت دھکیل کر صرف یہی کہہ سکی اور بے اختیار اس کے انداز پر ہنس دیا۔ جی تو ناول یہاں پہ اینڈ ہوا۔ کیسا لگا یہ ناول کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔